اگر یہ امیر المومنین ہے، اگر یہ مومنوں کا سردار ہے، اگر یہ خلیفہ وقت ہے، میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ فوری کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے امیر المومنین، جس محمد کا تو غلام ہے، میں بھی آج سے اس محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ایک بہت ہی سادگی کی مثال جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ سادگی کی مثال انہوں نے وہ پیش کر کے دی اور اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیا اور ہمارے لیے سبق بنا دیا۔ ہمیں انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے، آنے والی نسلوں نے کس طرح زندگی کو سنوارنا ہے اور کس طرح زندگی کو بنانا ہے، اور اس زندگی کی مثالیں جو انہوں نے ایک عملی نمونہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ان سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایک عملی نمونہ بنایا ہمارے لیے، سادگی کی مثالیں، اور ہمارے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت ہی ایک خوبصورت دل کو لگنے والا اور آپ کو پسند آنے والا انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صرف صحابی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، صرف داماد ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا۔ وہ کون ہے؟ فاتح خیبر، جنہوں نے خیبر کے قلعے کو ایسے نوک کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا تھا، وہ صحابی اللہ کے پیارے نبی کا سب سے پیاری، سب سے زیادہ اور سب سے اہم جو اہمیت ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اور بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، انہی کو دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وقت کے حکمران حضرت علی جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا جگہ جگہ، کریا کریا، کونے کونے میں ہونے لگا کہ وہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور وقت کے خلیفہ بھی مقرر ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کی مثالیں ایسی تھی، ایسے سادہ تھے کہ دور سے بہت ہی علاقے سے ایک بندہ آپ کی ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو، کیونکہ ان کے جو انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کے امیر المومنین ہیں، بہت ہی سادہ امیر المومنین ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ شیر خدا ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلے زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھ کے تو آؤں کہ ان کے چرچے اتنے ہیں، میں دیکھو تو وہ کون ہے جو اتنا عظیم شخصیت ہے، اور اتنی عظیم شخصیت اور وقت کا خلیفہ بھی ہے، میں ایک مرتبہ اس کی زیارت تو کر کے آؤں۔ وہ وہاں سے نکلے، اور وہ بندہ وہاں سے نکلا، مسجد نبوی میں پہنچا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، کافی دیر انتظار کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین نہیں آئے سامنے۔ دیکھوں تو صحیح، مجھے زیارت کرنی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں سے میں نے عرض کرنا شروع کر دی کہ میں امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیں کہ وہ کون سے امیر المومنین ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ جو موجود تھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مسجد نبوی کی سائڈ پہ جائیں، بیک سائڈ پہ آپ جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو امیر المومنین مل جائیں گے، ایک حجرے کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ بندہ وہاں سے نکلا اور بیک گیا، تو اس نے کیا دیکھا، ایک کمرہ ہے، روم ہے، جس کی چھت بھی جو ہے وہ گنی ہے، صحیح نہیں ہے چھت، اور اس کے نیچے ایک بندہ، ایک شخص سادہ لباس کے اندر، تو سادہ سے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چولا ڈالا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور پانی کے اندر روٹی بھگو کر کھا رہا ہے، پانی کے اندر سوکھی روٹی بھگو کے کھا رہا ہے، اور وہ بندہ دیکھ رہا ہے، دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ یہ بندہ تو یہاں پہ تو امیر المومنین ہے کوئی نہیں، امیر المومنین کی انہوں نے بولا تھا کہ امیر المومنین یہاں پہ ہیں، یہاں پہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے مڑ کے لوگوں سے عرض کی کہ امیر المومنین سے میں نے ملنا تھا۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہی امیر المومنین ہے جس کو آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ وہ بندہ اتنا حیران، اتنا پریشان ہوا، وہ ذہن کے اندر اس کی یہ تقویٰ پیدا ہونے لگ گیا کہ ایک بندہ اتنا سادہ ہے، اور وہ اتنا سادہ ہے،
اور امیر المومنین ہے جس کا عرب و عجم کے اندر چرچا بھی ہے، اور وہ اتنا سادہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ بھگو کے کھا رہا ہے۔ اگر امیر المومنین، وہ کہتا ہے کہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، اگر یہ امیر المومنین ہے، اگر یہ مومنوں کا سردار ہے، اگر یہ خلیفہ وقت ہے، تو میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بندہ فوری کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے امیر المومنین، جس محمد کا تو غلام ہے، میں بھی آج سے اس محمد کا غلام ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔